وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن، کئی دنوں سے آپ اپنے گھر نہیں تھی، کیا میکے چلی گئی تھی؟ بچوں نے بتایا کہ 3 دن سے آپ کے گھر کا تالا لگا ہوا ہے۔ میں میکے نہیں بلکہ کلیر شریف گئی تھی۔ میں نے بچہ پیدا ہونے سے پہلے منت مانی تھی کہ خدا جب مجھے لڑکا دے گا تو میں کلیر شریف ضرور حاضر دوں گی اور بابا صابر کی درگاہ کا طواف کروں گی اور ان کے مزار شریف پر سجدہ کروں گی۔ خدا کا کرم ہے کہ میں آج اپنی منت پوری کر کے آئی ہوں۔ بابا جی کے نام ایک بکرا بھی ذبح کر کے آئی ہوں۔ توبہ توبہ بہن ماجدہ، یہ تو تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے جو تم کلیر شریف کر کے آتی ہو۔ یہ تو نرمی جہالت اور اللہ و رسول کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ ارے خالدہ، تم یہ کیا بک رہی ہو؟ کیا کلیر شریف جانا اور وہاں جا کر درگاہ شریف کا طواف کرنا ظلم ہے؟ کیا درگاہ شریف پر سجدہ کرنا اور بابا صابر جیسے خدا کے ولی کے نام کی قربانی دینا جہالت ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ تمہاری گفتگو خود جہالت پر مبنی ہے۔ میری پیاری بہن، میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہی ہوں۔ میں نے کئی جلسوں میں علماء کی زبانیں سنا ہے اور خود بھی کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مزاروں پر عرض کی محفلوں میں شریک ہونا ناجائز ہے۔ اسی طرح مزاروں پر طرح طرح کے خرافات جیسے گانے بجانے، ڈھول، تماشے، قبروں کے سامنے سجدے، یہ سارے عمل ناجائز اور حرام ہیں۔ مگر ہمارے پیر صاحب جو گاؤں کے بڑی مسجد کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلیر شریف جانا چاہیے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ وہاں جا کر درگاہ شریف کا طواف کرنا چاہیے، اس سے بابا صاحب خوش ہو کر ہماری بگڑی بنائیں گے اور ہماری حاجتوں کو پوری کریں گے۔ میری پیاری بہن، آپ تو بہت ہی نادان ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا و جہاں کو پیدا کرنے والا خالق کن فی کون مالک رب دو جہاں ہے، جو سارے عالم کا رزاق، کل مخلوق کا پالن باز، مالک جنت و جہنم صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہر طرح کا تصرف اور تمام در طاقتیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تقدیر کا مالک بگڑی بنانے والا ہے، حاجت روا صرف اور صرف خدا ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے۔ انبیاء اس کے محتاج ہیں، اولیاء اس کے محتاج ہے، فقہاء اس کے محتاج ہے، امراء اس کے محتاج ہے، غرباء اس کے محتاج ہے۔ غرض یہ کہ ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ بتاؤ، جب تمام در طاقتوں کا مالک اللہ ہے، حاجت روائی اور مشکل کشائی صرف اسی کا کام ہے، تو بابا صاحب کیسے بگڑی بنا سکتے ہیں؟ وہ تو صرف اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے تو لوگوں کو ہمیشہ یہی سبق دیا کہ سر ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکاؤ، سجدہ اللہ کے لیے روا، اور غیر اللہ کے سامنے پیشانی جھکانا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی مدد طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں خداوند قدوس کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت مشرک کی مغفرت نہیں کرے گے اور مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گے معاف فرما دیں گے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ میری پیاری بہن، تم یہ کلیر شریف میں جو کام کیے ہیں وہ سب مشرکانہ ہے، تمہیں ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ اب میں تمہیں ایک عالمہ خاتون سے ملاؤں گی، وہ بتائے گی کہ قبر پر سجدہ کرنا اور غیر اللہ کے لیے قربانی دینا کیسا ہے۔ ہاں ضرور ملاقات کرائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سے ایک مسئلے کی وضاحت چاہتی ہیں۔ آپ شوق سے مسئلہ دریافت کریے، میں انشاءاللہ جو بات کہوں گی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہوں گی۔ آپ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیے کہ قبر پر سجدہ کرنا اور غیر اللہ کے نام پر قربانی دینا، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر نیاز دینا کیسا ہے؟ کیا اسلام میں یہ امور جائز ہے یا شرک و حرام ہے؟ میری دینی بہنوں، یہ مسئلہ تو بہت واضح ہے کہ قبر پر سجدہ کرنا شرک ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ ایک موقع پر پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے، لا تتخذوا قبری مسجدا۔ اے لوگوں، میری وفات کے بعد میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ غور کرو، اللہ کے رسول اپنی قبر پر سجدے کو منع فرما رہے ہیں، پھر ولی کے قبر پر سجدے کے
बात रह जाती है। गैरुल्लाह के नाम पर कुर्बानी देना है तो आप कान खोल कर सुन ले। गैरुल्लाह के नाम पर कुर्बानी देना हराम है। गैरुल्लाह के नाम की न्याज देना हराम है और ऐसा गोश्त खाना भी हराम और गुनाह का बाइस है। आप दोनों बहनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने मुझे सही रास्ते की रहनुमाई की। मैं अहद करती हूँ कि आइंदा कभी किसी मज़ार पर जाकर सजदा नहीं करूँगी और न ही गैरुल्लाह के नाम पर जानवर वगैरह ज़िबह करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ही हाजत रवा मुश्किल कुशा समझूंगी। दुआ खैर में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।